اس خصوصی بات چیت میں ہمارے ساتھ پی ڈی پی کے ترجمان محمد اقبال ترنبو صاحب ہیں۔ اقبال صاحب، سب سے پہلے خوش آمدید۔ جو کرنٹ سچویشن بنی ہوئی ہے جموں کشمیر کی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اب لوکل گورنمنٹ کے الیکٹ ہو جانے سے کچھ تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیے، ابھی تو لوکل گورنمنٹ کو بنے ہوئے 5-6 مہینے ہو گئے ہیں۔ امید تو یہی تھی کہ کافی فرق جو ہے وہ نمایاں ہوگا، لیکن ابھی کچھ کلیئرلی ڈفرینس نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں جن امیدوں کے ساتھ لوگوں نے یہ سرکار بنائی ہے، تو یہ سرکار ان امیدوں پر جو ہے کھرا اترے گی اور لوگ بھی ایک چین کی سانس لیں گے۔ حال ہی میں جو اموات واقع ہوئی گجر بکروال قبیلے کے لڑکوں کے ساتھ، آپ وہاں جانا چاہتے تھے، التجا مفتی جانا چاہتی تھی، لیکن آپ کو اجازت نہیں دی گئی، اور کل ہی بی جے پی والے وہاں پہ گئے اور ان سے ملاقات کر کے آئے۔ جی، یہ ایک پیٹرن سا ہمیں لگ رہا ہے۔ اگر جموں کشمیر میں کے کسی بھی خطے میں کوئی واردات پیش آتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے ملے، ان سے اظہار یکجہتی کریں، ان کی تعزیت میں ان کے شریک ہو جائیں، لیکن سرکار کی طرف سے ہمیں مسلسل اس بات کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کٹھوا میں جانے نہیں دیا، پھر یہاں پر سوپور میں ایک واقعہ ہوا تھا بمبئی میں، وہاں بھی جانے نہیں دیا، یا کولگام جانا تھا وہاں بھی جانے نہیں دیا، قدغنیں لگائی جاتی ہے، ہاؤس اریسٹ ہمارے لیڈروں کو کیا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہمیں نہیں جانے دے رہے ہیں اور باقی بی جے پی کے لیے ہر کوئی راستہ کھلا ہے، ہر کوئی دروازہ کھلا ہے؟ تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سرکار کی ایک سوچی سمجھی چال ہے کہ ہم اپنے لوگوں تک نہ پہنچے، ان کے غم میں ان کے شریک نہ ہو جائے، اور ہمیں لوگوں کے ساتھ دور رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک سازش ہی لگ رہی ہے، کیونکہ مسلسل ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں بھی ہمارے لیڈروں کو جانے نہیں دیا اس میں جا کیا رہا۔ سازش ہو سکتی ہے؟ یہی سب سے بڑی سازش کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہونا نہ پاسبل ہو۔ یہی سازش کہ جیسے آپ نے دیکھا پچھلی بار سنیل شرما صاحب اور بی جے پی کے کچھ لیڈر کٹھوا چلے گئے اور باقی کسی کو جانے نہیں دیا، تو وہاں پر ہمیں لگا کہ ایک جو اس کو بولتے ہیں کہ ڈیوائسو ایجنڈا بی جے پی کا ہے، کہ جو یہاں پر کمیونل ہارمنی ہے۔ یہ ایشو تو اسمبلی میں بھی اٹھا تھا، اور اس وقت جواب یہ آیا تھا کہ یہ لائن آرڈر کی سچویشن وغیرہ جو ہے یہ ایم ایچ اے کے پاس ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بہانہ تو یہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کا بہانہ بنا سکتے، لیکن بہانہ کون بنا رہا ہے؟ بی جے پی، اور کون بنا رہا ہے؟ سرکار، مرکزی سرکار۔ یہاں پر جو لا اینڈ آرڈر ہے یہ سارا مرکزی سرکار کے زیر نظر ہے۔ تو یہ چیزیں وہی دیکھتے ہیں کس کو جانے کی اجازت دیں، کس کو جانے کی اجازت نہیں دیں۔ اگر بی جے پی کے لیڈر وہاں پر جا سکتے ہیں تو پی ڈی پی کا لیڈر کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ اس میں ایک لیول پلینگ فیلڈ کیوں نہیں ہے؟ یہ ڈسکرمنیشن کیوں ہے؟ ہم کو بھی اپنے لوگوں کی فکر ہے، چاہے وہ جموں میں ہے، چاہے سری نگر میں ہے، چاہے کشمیر میں ہے۔ ہم بھی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہر چیز میں شریک ہونا چاہتے ہیں، چاہے خوشی ہے چاہے غم ہے، لیکن ہم کو کیوں مسلسل روکا جا رہا ہے؟ آپ کی جانب سے لگاتار نیشنل کانفرنس کو اس بات پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو اپنے وعدے کیے ہیں وہ پورے نہیں کیے۔ حالانکہ بجٹ پر آپ نے کہا کہ ایسی کوئی بھی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، لیکن عمر عبداللہ کا جب اس پہ جواب سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے مجھے صرف 1 مہینے کے لیے نہیں چنا ہے یا 1 سال کے لیے نہیں چنا ہے، بلکہ میں 5 سال کے لیے وزیر اعلیٰ ہوں، اور 5 سالوں میں یہ سارے وعدے پورے کروں گا۔ بالکل، یہ حقیقت ہے، لیکن ہم صرف یہ امید کرتے ہیں کہ جو وعدے اس سرکار نے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں، حالانکہ ان کو زیادہ وقت ابھی نہیں ہوا ہے حکومت سنبھالتے ہوئے، لیکن ہماری ان کے ساتھ ہمیشہ یہی گزارش بھی رہتی ہے کہ جو بھی آپ نے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں آپ وہ وعدے پورا کیجیے۔ یعنی کہ آپ یہ بات مانتے ہیں کہ ابھی وقت کم ہے، وہ سارے وعدے ابھی پورے نہیں ہو سکتے؟ بالکل، ہماری پارٹی پریزیڈنٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ اتنا ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے کہ ہم اس کم وقت پر یہ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ گورنمنٹ ڈیلیور کرنے میں فیل ہو گئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو بھی وعدے انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں وہ تمام وعدے یہ سرکار جو ہے پورا کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا ان 5 مہینوں میں بھی یہ کر سکتے تھے، اس پیمانے سے بھی اتنی
ہلچل ان کی طرف سے نہیں دکھائی دے مطلب رہی. کیا کر سکتے تھے کیا نہیں ہوا؟ دیکھیے ان کے تو بہت سارے وعدے ہیں جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، اور سب سے بڑا وعدہ ان کا جو ہے جس پر انہوں نے ووٹ لیے وہ ہے دفعہ 370-35A، جو ریزولوشن انہوں نے لایا جس پر ہمارے MLA نے وہاں پر ریزولوشن پیش کیا. مطلب لگ رہا تھا کہ یہ ریزولوشن شاید لائیں نہیں لائیں، تو ہمارے MLA کو اس میں پہل کرنی پڑی کیونکہ یہ ایک بہت حساس ایشو تھا، جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ایک کنیکٹڈ ایشو تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ریزولوشن لایا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ پہل ان کی طرف سے ہونی چاہیے تھی، نہ کہ ہماری طرف سے، کیونکہ یہ سرکار میں ہے. لیکن ہم پھر بھی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اسمبلی میں جو بھی لوگوں کے مدعے ہیں وہ ہم اسمبلی میں اٹھا رہے ہیں. ہمارے 3 ہی MLA اسمبلی میں ہیں، لیکن وہ کوئی دن نہیں ہوتا جب وہ سرکار کے سامنے لوگوں کے مسئلے اور مدعا نہیں اٹھاتے، کیونکہ یہ ان کا کام ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہی سینسیٹیونیس سرکار میں بھی آ جائے اور وہ ان چیزوں کو اور ان کی حساسیت کو دیکھ کے کام کرے. جو سوالات آپ کے ممبر لیجسلیٹو اسمبلیز کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں اور اس پہ جو گورنمنٹ کا ریسپانس آ رہا ہے، آپ مطمئن ہیں اس ریسپانس سے؟ دیکھیے ہمارا کام ہے کہ ہم سوال اٹھائیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان سوالوں کا جواب بھی دے اور اس پر کام بھی کرے، کیونکہ وہ سارے سوال اگر آپ دیکھیں گے وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے فائدے کے سوال ہے. ہماری پارٹی کا اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان سوالوں کو سیریسلی لے لے اور یہ سمجھ کر نہ ان کو اگنور کریں کہ یہ اپوزیشن نے اٹھائے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ان کا رویہ جو ہے، جو بھی ہم کہتے ہیں وہ اس کو ایک اپوزیشن کی آواز سمجھتے ہیں. میری گزارش ہے اپوزیشن میں تو ہم ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مسئلے حل ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی سرکار کی جو ہے یاد دہانی سرکار کو کرائیں کہ کیا کیا مسئلے لوگوں کے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا ٹاؤن شپس کی بات ہوئی، ہمارے MLA نے بات کی کہ اگر اتنی ٹاؤن شپس بن رہی ہیں، پچھلے 7-8 سالوں میں یہ پرپوزل بنے ہیں، تو یہ کن کے لیے یہ ٹاؤن شپس بن رہی ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے. یا جیسے آج کل جو سوالات اور ان کے جوابات اسمبلی میں آ رہے ہیں کہ ان 7-8 سالوں میں جموں کشمیر کی کتنی زمین جو ہے آؤٹ سائڈرز کو دی گئی ہے. یہ کچھ مسئلے ہیں جن پر اس سرکار کو سوچنا بھی ہوگا، دیکھنا بھی ہوگا. بہت کچھ ان 5-7 سالوں میں ہوا ہے جو جموں کشمیر کے لوگوں کو قابل قبول نہیں ہے. ہماری ہمیشہ کوشش یہی رہتی ہے سرکار کو ان چیزوں کی توجہ دے تاکہ یہ سرکار یہ دیکھے کہ ان 6-7 سالوں میں جو بھی ہوا ہے آیا یہ کہ اس سے جموں کشمیر کے لوگوں کو کہیں نقصان نہ پہنچے. آپ کے 3 ہی MLA ہیں اسمبلی میں، اور کہیں نہ کہیں لوگوں کی جانب سے غصہ آپ پر بھی کیا جا رہا ہے کہ جو بھی جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال ہے اس کا ذمہ دار PDP جماعت ہے. تو ایز آف ناؤ آپ اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے اور گراؤنڈ اپنا مضبوط کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے کوئی کیا کہے، لیکن جموں کشمیر کے لوگ بخوبی واقف ہے کہ واقعات اور حالات کیا تھے. اگر جموں کشمیر میں یہ حالات ہے اس کی ذمہ وار صرف اور صرف مرکزی سرکار ہے. جس وقت مرکزی سرکار 2019 میں ایک بروٹ میجورٹی سے مرکز میں آئی، اس وقت انہوں نے جو فیصلے جموں کشمیر کے حوالے سے لیے وہ ایک منمانی تھی، ایک انکانسٹیٹیوشنل موو تھا، ایک ان ایتھیکل موو تھا. اور چونکہ BJP کے منشور میں یہ سب چیزیں تھیں، انہوں نے اپنے منشور کے مطابق کارروائی کی، لیکن جموں کشمیر کے لوگوں کے فیلنگز اور ایسپیریشنز کو مد نظر نہیں رکھا. یہ الزام کسی پر ہم پر چڑھائے لوگ یا پولیٹیکل پارٹیاں، لیکن اصل حقیقت یہی ہے. لیکن حقیقت دوسری یہ بھی ہے کہ گراؤنڈ آپ نے لوز کیا، آپ کو اس طرح کی جیت نہیں ملی. محبوبہ مفتی آج خود الیکشن میں بھی نہیں آئیں. تو اب اس ساری چیزوں کو سدھارنے کے لیے، گراؤنڈ کو مضبوط کرنے کے لیے کیا لائے عمل؟ چنانچہ جو بھی ظلم و تشدد 2019 5 اگست کو جموں کشمیر کے ساتھ ہوا، اس کی سیدھا ذمہ دار جو ہے بھاجپا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس الیکشن میں بالخصوص کشمیر میں بھاجپا کی انٹری ہی نہیں ہو سکی. اور اگر دیکھا جائے یہ جو ووٹنگ
اس بار اسمبلی میں ہوئی یہ اینٹی بی جے پی ووٹنگ ہوئی، جس کے بدلے میں آپ کو یہ سرکار ملی۔ تو جو جموں کشمیر کے لوگوں کا وہ غصہ بھاجپا کے ساتھ ہے وہ آپ نے الیکشن میں بھی دیکھا، اور جہاں تک ہمارے پور رزلٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں لوگوں میں یہ غصہ بھی تھا کہ ہم نے ایک وقت میں بھاجپا کے ساتھ سرکار بنائی تھی، حالانکہ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے بھاجپا کے ساتھ جو سرکار بنائی تھی ہم نے وہ اپنے شرط و شروط پر چلائی تھی۔ اس سرکار میں ہم نے وہ چیزیں کی تھی جو آج تک نہیں ہوئی ہے، جس کی مثالیں آپ ایف آئی آر 12,000 ایف آئی آر ہماری گورنمنٹ نے واپس لیے ہیں۔ ساری انڈین سینٹرل لیڈرشپ کو ہم نے حریت کے دروازے پر لایا ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے مسئلہ کشمیر پر، اور ایسی کئی چیزیں ہیں۔ غرض یہ کہ وہ حکومت ہم نے اپنے شرط و شرائط پر کی تھی، ایک ایجنڈا آف الائنس کے تحت کی تھی، لیکن عوام کا غصہ جائز ہے، اور اس غصہ جو عوام کو اس چیز کا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ حکومت کی، اس جماعت کے ساتھ حکومت کی جس جماعت نے کشمیر سے سب کچھ چھین لیا، اس کی سزا ہم کو لوگوں نے دے دی۔ تو انشاءاللہ لیکن ان کی سزا ٹھیک ہے، ہمارا کام اور ہماری پارٹی کا کام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ انہوں نے ہمیں سزا دی، ہم نے تسلیم کی، لیکن ہم اپنا کام جاری رکھیں گے، جیسے آپ اسمبلی میں دیکھ رہے ہیں اور اسمبلی کے باہر بھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر، لوگوں کا بھروسہ جیت پائیں گے آپ؟ انشاءاللہ، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پی ڈی پی اور بالخصوص ہماری پریزیڈنٹ صاحبہ جو ہے، اتنے سالوں میں اگر کسی نے جموں کشمیر کے لوگوں کی ترجمانی کی ہے وہ اس جماعت نے کی ہے، وہ ہماری پریزیڈنٹ نے کی ہے، اور اس سے بہتر ترجمانی لوگ بھی کہتے ہیں اور آپ بھی سمجھتے ہیں، اور کسی پارٹی نے جموں کشمیر کے لوگوں کی نہیں کی ہے۔ اور گورنمنٹ سے تو ہماری ایک ہی درخواست ہے کہ ان 5-7 سالوں میں لوگوں نے بہت ظلم و تشدد دیکھا ہے، لوگ چاہتے ہیں ایک بدلاؤ، لوگ چاہتے ہیں کہ جو ظلم انہوں نے ان 5-7 سالوں میں دیکھا ہے وہ ایک راحت کی سانس چاہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ سرکار جو ہے لوگوں کو وہ راحت کی سانس مہیا کرے گی جس کے لیے وہ باہر آئے اور جس کے لیے انہوں نے اس سرکار کو چنا۔ بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے، تھینک یو سر۔ جموں کشمیر کے جتنے بھی عوام ہیں وہ اب پی ڈی پی یعنی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پر بھروسہ کرنے لگے ہیں، اور پی ڈی پی جماعت بھی اس کے لیے ہمتاً کوششیں کر رہی ہے۔ بات کر رہے تھے پی ڈی پی کے ترجمان محمد اقبال ترنبو۔ دینک سویرا کے لیے سری نگر سے کیمرہ مین یسرف خان کے ساتھ میں زبیر قریشی۔